خود مختاری یا خودی کی سربلندی کی جانب پہلا قدم ہی یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی کا کنٹرول اپنے ہاتھوں میں لیں۔ اہم امور میں دوسروں سے صلاح و مشورہ ضرور لیں، لیکن کسی کو بھی اپنے فیصلوں کا اختیار نہ دیں۔ السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ سب؟ میں ہوں ڈاکٹر وسیع اللہ، ویلکم کرتا ہوں آپ سب کا اپنے یوٹیوب چینل پر۔ دوستوں، آج ہم انڈیپینڈنسی یا ذاتی خود مختاری پر بات کریں گے اور جانیں گے اس طریقہ کار کے بارے میں جو ہمیں ہماری خود مختاری سے قریب کرتا ہے۔ دوستوں، آپ کتنے خود مختار ہیں؟ آپ کی زندگی کے اہم فیصلے کون کرتا ہے؟ آپ کی خوشی یا اداسی پر کن قسموں کے عوامل اثر انداز ہوتے ہیں؟ اپنی کامیابی یا ناکامی کے لیے آپ کسے ذمہ دار ٹھہراتے ہیں؟ محنت اور قسمت میں سے آپ کسے بڑا یا زیادہ اہم مانتے ہیں؟ دوستوں، اگر ان سوالات سے آپ ذرا بھی دلچسپی رکھتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت دلچسپ ہونے والی ہے۔ انڈیپینڈنسی یا خود مختاری کے حصول کے لیے سب سے پہلے ہمیں اس بات سے واقف ہونا پڑے گا کہ ہم کوئی بھی عمل کیوں انجام دیتے ہیں اور وہ کون سی باتیں ہیں جو ہماری شخصیت پر بالواسطہ یا بلا واسطہ اثر انداز ہوتی ہیں۔ یعنی ہم اپنے قول، فعل یا عمل کے ذریعے کس کا بوجھ اٹھاتے ہیں؟ ہمارا بیہیویئر ہمارے اپنے اصولوں پر مبنی ہے یا ہم محض دوسروں سے متاثر ہو کر اپنے اعمال کو انجام دیتے ہیں؟ اور سب سے اہم یہ کہ ہم اپنے وقت، وسائل اور انرجی کا بیشتر حصہ کہاں صرف کرتے ہیں؟ ان سوالات کے جوابوں تک پہنچنے کے لیے ہمیں ان 4 باتوں کو جاننا ہوگا۔ نمبر 1، اسٹیمولس اینڈ ریسپانس کی تھیوری ہمارے رویے کے بارے میں یا ہمارے بیہیویئر کے بارے میں کیا رائے رکھتی ہے؟ نمبر 2، لوکس آف کنٹرول یعنی اختیار کا علاقہ کیا ہے؟ نمبر 3 اور نمبر 4، سرکل آف کنسرن اور سرکل آف انفلوئنس یعنی دائرہ عمل اور دائرہ اختیار کسے کہتے ہیں؟